आईनी बेंच ने जो हुकूमत की तरफ से और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से रिव्यू की दरखास्तें दायर की गई हैं मखसूस नशस्तों के मामले में, उसकी कार्रवाई आज शुरू हुई। एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पे आज पहला दिन था कार्रवाई का, और हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए। उनकी जो एतराज़ात वाली दरख्वास्त थी उस पर आज कार्रवाई हुई है तकरीबन 1.5 घंटा, और मैं वाज़ेह कर दूं कि वो एतराज़ात हैं क्या, और ये अहम बात है। देखिए, हमारी अदालतें किसी कायदे और कानून के तहत चलती हैं। ये अदालतें कोई जरगा नहीं हैं, किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए बुजुर्ग नहीं हैं जिन्होंने कोई फैसला करना है अपनी किसी सोच के मुताबिक। इन अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना है, कायदे के मुताबिक चलना है, उसूलों के मुताबिक चलना है। तो एक उसूल जो रिव्यू के हवाले से मुसल्लम है, सदियों से मुसल्लम है पूरी दुनिया में, वो ये है कि रिव्यू का मामला जो है कम अज कम उतने नंबरों पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा जिसने पहले फैसला किया था, जितने नंबर ने। अगर पहला बेंच 13 मेंबरान पर मुश्तमिल था तो रिव्यू का बेंच भी कम अज कम 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। अब हुआ यूं कि जब इस मामले की पहली सुनवाई हुई उस दिन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यह फैसला दिया कि ये ऐसा मामला है जिसमें सिरे से रिव्यू बनता ही नहीं है। जो फैसला 12 जुलाई 2024 का है वो मुफस्सल फैसला है। उस फैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि रिव्यू किया जाए, लिहाजा उन्होंने नोटिस भी जारी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये किया गया कि बेंच की तश्कील 9 हुई और 13 मेंबर बेंच को 11 मेंबर बेंच में तब्दील कर दिया गया। तो फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये एतराज़ था कि रिव्यू पिटिशन कम अज कम 13 जजों ने सुननी है। ये नहीं हो सकता कि आप 11 मेंबरों पर मुश्तमिल बेंच के जरिए एक 13 मेंबर बेंच के फैसले को रिव्यू करवाएं, उसको रद्द करवाएं या उसकी तौसीक करवाएं। कम अज कम 13 जज साहिबान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच ज़रूरी है। ये आइन का तकाजा है, आइनी कन्वेंशंस का तकाजा है। सदियों से जो उसूल तमाम दुनिया में माने गए हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में माने हैं, उनका तकाजा है कि 13 मेंबरान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच हो। अब यहाँ सूरत हाल इस वक्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 15 जज साहिबान हैं। ये मामला चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या आइनी बेंच ने सुनना है, तो इस मामले के लिए अगर 13 जज मुकर्रर किए जाने हैं तो वो इन्हीं 15 में से होंगे या 2 नए जज मुकर्रर किए जाएं। अब इन 15 जज साहिबान की सूरत हाल ये है कि 2 जज साहिबान वो हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में फैसला किया था। उसी फैसले के खिलाफ अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस अपील में 12 जुलाई 2024 को हमारे हक में फैसला हुआ। अब 15 में से अगर वो 2 जज साहिबान निकाल दिए जाएं तो बाकी 13 जज रह जाते हैं। उन 13 में से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को बेंच से अलहदा कर दिया गया है, लिहाजा ये 11 मेंबर बेंच रह गया है। हमारी इस्तदा ये है कि अब आप मामला वापस भेजिए। जो कमिटी है, जुडिशल कमीशन जो है, वो 2 मजीद जज साहिबान का तकर्रुर करे आइनी बेंच में। उनके तकर्रुर के बाद जब दोबारा 13 जज साहिबान मुयस्सर होंगे तो वो 13 जज साहिबान इस रिव्यू को सुन पाएंगे। तब तक ये रिव्यू की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। ये इंतहाई अहम नुक्ता है। इसका फैसला इस आइनी बेंच को इब्तदाई नुक्ते के तौर पे करना है कि क्या ये 11 मेंबर बेंच इस कार्रवाई को जारी रख सकता है या जारी नहीं रख सकता। हमारी इस्तदा है कि आपको पहले 2 नए जज साहिबान आइनी बेंच में मुकर्रर करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आइनी बेंच जब 13 मेंबर बेंच बन जाएगा तो तब कार्रवाई शुरू होगी, तब सुनवाई हो सकेगी। तो इस मामले का फैसला होना है इब्तदाई उज़र के तौर पे। अगर ये मामला हमारे हक में होता है, जिसकी हम तवक्को रखते हैं आइन की बुनियाद पे, आइनी जो हमारी जो रिवायात हैं उनकी बुनियाद पे, तो फिर इस बेंच को मुंतशिर होना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि 2 नए जज साहिबान आइनी बेंच में मुकर्रर हों। जब वो मुकर्रर हो जाएंगे तो फिर असर नौ कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ये आज की कार्रवाई का हासिल है जो आज बहस की गई। आज की बहस अहम इसलिए है कि देखिए, हम जानते हैं हुकूमत और ताकतवर तबके क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो फैसला हुआ 12 जुलाई 2024 को 8-5 की अक्सरियत से, उस फैसले को रद्द किया जाए। वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था
کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری 2024 کے الیکشن سے بطور جماعت غیر آئینی غیر قانونی طور پہ باہر رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی فیصلے کیے۔ ان فیصلوں کی بنیاد پہ یہ قرار دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار تصور ہوں گے، اور ان کو آزاد امیدوار تصور کر کے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ جماعت جس کے پاس 3 یا 4 صوبائی نشستیں ہیں جیتی ہوئی، اس کو 10-12 مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دی گئی۔ تو یہ ایک مکمل طور پہ غیر نمائندہ پارلیمان، غیر نمائندہ صوبائی اسمبلی کا وجود جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا عذر ہی یہ ہے کہ مخصوص نشستیں کوئی دین کی نشستیں نہیں ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے عوام کے حقوق سے ہے۔ پاکستان کے عوام نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جس کو 12 جولائی 2024 کی ججمنٹ میں مانا گیا کہ پہلے بیٹ کا سمبل چھیننا اور اس کے بعد اس بیٹ کے سمبل کو چھیننے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا اور یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار ہیں، یہ سب ایک غیر آئینی عمل تھا۔ 8 جج صاحبان نے 12 جولائی 2024 کو باشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے عوام کا حق چھینا گیا ہے، جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے۔ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کیا جائے پارلیمانی جماعت کے طور پر، اور جب ہم پی ٹی آئی کو تسلیم کرتے ہیں بطور آئینی جماعت، اس کی 90 نشستیں بنتی ہیں یا 80 نشستیں بنتی ہیں، تو ان 80 نشستوں کے تناسب سے اس کو خواتین اور غیر مسلموں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اب بھی اور اس کے بعد بھی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہے، اور جو ان کی خواہش ہے کہ 27ویں ترمیم بھی کریں، 28ویں ترمیم بھی کریں، آئین کی روح پر مزید حملے کریں، وہ خواہش جو ہے تکمیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کو ایک بار پھر اغوا کاری کا سہارا لینا پڑے گا، لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار تو یہ کر لیا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مخصوص نشستیں لے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت پیدا کریں پارلیمان میں، اور اس مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے 27ویں اور 28ویں ترمیم کریں، جس سے آئین میں جو بچا کچا میں کہوں گا انصاف کا عنصر ہے، شرافت کا عنصر ہے، اصولوں کا عنصر ہے، اس کو بھی خارج کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ پاکستان کی آئینی تاریخ اور آئینی مستقبل کے حوالے سے اہم ترین ہے، لہذا آج جو ہم نے عذر اٹھایا ہے یہ کوئی صرف عذر برائے عذر نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین کی جانب پیش قدمی ہے، جو حملہ پاکستان کے آئین پر کرنا مقصود ہے، اس حملے کو پسپا کیا جائے۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ جو آج عدالت میں موجود تھے، ایک تاریخی عمل کا حصہ ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہماری مزاحمت یاد رکھی جائے گی۔ ہم سب یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آئین کی روح کو بچائیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کو بچائیں، پاکستان میں جمہوریت کی کچھ رمق باقی رہنے دیں، اس ملک میں قانون اور شرافت جو ہے اس کی کچھ رمق باقی رہے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہمارا سب کا فرض ہے، ہم یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ تو بیانیہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں نا، معاملہ یہ ہے کہ جب یہ عذر ابتدائی عذر ٹھیک ہوتا ہے، ایک واقعتاً 13 ممبر بینچ کی تشکیل دے دی جاتی ہے، تو پھر ان معاملات کو دیکھیں گے کہ وہ جو فیصلہ ہو چکا اس فیصلے کو صرف اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ آج کسی کی رائے کچھ اور ہے۔ ریویو کا مسلم اصول ہے کہ آپ کو چاہے پہلے فیصلے سے اختلاف بھی ہو، لیکن آپ نے اس فیصلے کو ماننا ہے، اس پہ اطلاق کرانا ہے، ماں سوائے یہ کہ 2-3 بڑے مخصوص نوعیت کے گراؤنڈ ہیں، مخصوص نوعیت کے عذر ہیں، اس قسم کے عذر کی بنیاد پر وہ فیصلہ ایسا ہو کہ اس کو آپ کالعدم قرار دے سکیں۔ تو ہماری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 8 ممبر بینچ نے تمام واقعات کو بغور دیکھا، تمام قانونی حوالوں کو دیکھا، قانونی شکوں کو دیکھا، آئین کو دیکھا اور ایک فیصلہ دے دیا ہے۔ اب کسی بینچ کی یہ ثوابدید نہیں ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل کرے کیونکہ انہیں وہ فیصلہ پسند نہیں ہے یا کوئی اور مقصد حاصل کرنا اب مقصود ہے۔
تو ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے. ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں, آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیا انہوں نے سوچا ہے منصوبہ سازوں نے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ ہم نے بات آئین اور اصول کی کرنی ہے. کنول شوذب صاحبہ کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ یہ ہماری ویمنز ونگ کی صدر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جتنا ڈیٹیل میں بتا دی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے, تو ہماری ساروں کی نظریں سپریم کورٹ کی سپریمیسی پہ ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم آتے ہیں یہاں پہ تو ہمارے دل میں اس بات کی امید نہیں, یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں انصاف ملے گا. سب کی نظریں اس بینچ پہ ہیں, سب کی نظریں ان جو محترم ججز ہیں ان پہ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے بتایا آج جو اندر آرگیومنٹ ہوا ہے کہ ایک میجورٹی کا فیصلہ ایک مائنورٹی بینچ ریویو نہیں کر سکتا. اس چیز کو آئی تھنک کہ بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا ہے. اور میری استدعا ہے اس سپریم کورٹ کے جو بینچ ہے, آئینی بینچ سے, کہ جلدی نہ کیجیے. جس طریقے سے فیصل صدیقی صاحب نے بھی بتایا کہ جو سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس ہے اس کو قائم رکھنا ہے. اس میں آرگیومنٹ کا ٹائم ملنا چاہیے, ڈبیٹ کا ٹائم ملنا چاہیے. اور دوسری بات میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس سے پہلے جتنی بھی ہیئرنگ ہوئی تھی, جتنے آرگیومنٹس ہوئے تھے, وہ ریویو کے بعد دوبارہ نہیں کیے جا سکتے. یہ بات بیرسٹر چیف جج عائشہ صاحبہ تھیں, عائشہ ملک صاحبہ نے, جسٹس عائشہ صاحبہ نے اور عقیل عباسی صاحب نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا تھا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پوری کی پوری بحث 3 مہینے لگے, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت اچھے آرگیومنٹس دیے تھے, فیصل صدیقی صاحب نے پروپورشن آف ریپرزینٹیشن کی پوری بات کی تھی, اور جس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ ووٹر کا جو حق ہے کس طریقے سے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. اور سب سے ضروری بات اس سارے فیصلے میں یہ تھی کہ جن کے پاس ایک بھی سیٹ, جنہوں نے عوام کے ووٹ سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی, اس کو کس فارمولے کے تحت 2 سے 3 سیٹس گرانٹ کر دی گئی. جنہوں نے ایک سیٹ جیتی ہے جنرل الیکشن میں عوام کے ووٹ سے, ان کو 4 سیٹیں دے دی گئی. تو یہ بات بہت ضروری ہے یہاں بتانی کہ ریزرو سیٹس تحفے کے طور پہ نہیں دی جا سکتی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے یہ سیٹیں اپنی من مانی جو جماعتیں ہیں ان کو دے دے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس ریویو کی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والا ادارہ ہے. اس کی نظر میں تمام جماعتیں ایک جیسی ہونی چاہیے. تو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ جماعت بن کے ہماری جو استدعا تھی اس کے اگینسٹ آ کے 10 مہینے کے بعد کھڑے ہوئے. اور اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 13 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. 10 مہینے تک بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ 13 ممبر بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا ہے. اس کی عزت نہیں کی گئی, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی, اور بغیر امپلیمنٹیشن کے پھر دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آ گیا ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے. اور دیدہ دلیری سے انہوں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا پہلے دن, جس کو سلمان راجہ صاحب نے اٹھایا بھی, کہ سیلف کنفیشن کر رہے ہیں کہ ہم نے وائلیشن کی ہے. تو میں یہاں یہ بھی استدعا کروں گی کہ ہماری کنٹمپٹ کی جو اپلیکیشن ہم نے فائل کی ہوئی ہے اس کو کہاں بھیج دیا گیا, وہ کن باکسز میں, کن پروسیجرل جو رجسٹرز ہیں ان میں جا کے گم ہو گئی ہے, اس کو لگایا جائے. ایک آئینی ادارہ اتنے دیدہ دلیری سے 13 رکنی بینچ کا 10 مہینے تک فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے اور دوبارہ آ کے پھر ریویو مانگنا شروع ہو گئے, تو اس کنٹمپٹ کا کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کی جو سپریمیسی ہے, سپریم کورٹ کی جو ایک حیثیت ہے, ایک عزت ہے, اس کا کیا ہوگا؟ تو عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, ووٹر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. ہم سب جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریزسٹنس کے لیے کھڑے, ہم آئین کی سپریمیسی کے لیے کھڑے ہیں, ہم اسپرٹ آف جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لیے کھڑے ہیں, اور ہم ووٹر کے ووٹ کے لیے کھڑے ہیں. ہم نے کھوکھلے نعرے نہیں لگائے کہ ووٹ کو عزت دو. ہم برحق طریقے سے پورے ڈٹ کے جو واقعی ووٹر کے ووٹ کے کو عزت دینے کا معاملہ ہے اس کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے لیڈر عمران خان 2 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ جو جیل میں ہیں, لیکن جب ان سے ملاقات ہوتی ہے ان کو اس الیکشن کا 8 فروری کو جو الیکشن چوری ہوا,
जो आवाम का वोट चोरी हुआ, जो सहूलतकारी हुई उस दौर में, उस टाइम पे, और फिर अब जो दूसरा डाका डाला जा रहा है उसकी फिक्र होती है। वो हमेशा जिक्र करते हैं और आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके अपना हक माना जाए। एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं साथ ही शेलिंग शुरू हो जाती है, साथ ही हमारे साथ एग्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो अब हम मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जल्दबाजी ना करें, आइन को अपहोल्ड करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी जो प्रोसीजर्स हैं और जो माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को सुनना है, ये नया प्रिंसिपल ना डाला जाए।